بچوں سے گھر میں رونق ہے یار, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بچے ہی نہ ہو گھر میں, آپ دوسروں کے بچوں کو دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں, یار اتنے بچے کیسے سنبھالتا ہے. وہ اس لیے کہ وہ آپ کے نہیں ہیں, اس کے ہیں, آپ کو برے لگ رہے ہیں. جب اپنے ہوں گے تو کیسا نیلا پیلا ہو. دیکھو بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے مائیں نے کیا 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 ہوا ہوتا ہے. میں بعض دفعہ بچوں کو دیکھتا ہوں, کسی کے بچے, اپنے بچے تو سب کو مجھے بھی اچھے لگتے ہیں, تو میں ان ماؤں سے کہتا ہوں اس میں نظر لگنے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. کہتے ہیں مولوی صاحب دم کر دیں نظر نہ لگے. بھائی اس میں کوئی چیز ہی نہیں ہے, نہ اس کا رنگ ہے, نہ اس کی کوئی پلکیں ہیں, کوئی بڑی بڑی ہو خوبصورت پلکیں, نہ ناک ہے. لیکن ماں کو ڈر ہوتا ہے, اس کی نظر میں وہ اس کا بیچارہ جیسا بھی ہو وہ سمجھ رہی ہوتی ہے اس سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. بھائی نہیں, میں ان کو بتاتا ہوں یہ نہیں, یہ دوسروں کی نظریں اتار دے گا. جس کو نظر لگنے کا خطرہ ہے اس کو لے جا کے بٹھا دو. ماں کے سامنے تو نہیں کہتا وہ بیچاری. تو جب اپنے ہوں گے میرے بھائی, اس سے زیادہ آپ کو اچھا دنیا میں کوئی نہیں لگے گا. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین. تو اللہ نے دوسرے نمبر پر انسان کی مرغوب ترین چیز ذکر کی, اولاد. پیغمبر یعقوب علیہ السلام اولاد کے بچھڑنے پر ساری زندگی روتے رہے ہیں, اور اسی اولاد جیسی نعمت کو آپ روک رہے ہو. بربادی ہے خدا کی قسم. کہتے ہیں برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا کرتے رہے. بچے برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا نہیں ہوتے. برساتی مینڈک ایک دم اتنے سارے ہو جاتے ہیں. بچہ جب 18واں ہوگا نا تو پہلا بہت بڑا ہو چکا ہوگا, باپ کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہوگا. خواتین کہتی ہیں میں 10 بچے نہیں پال سکتی. ہو بھائی, جب بچے اس میں 3-4 ہی ہوں گے, باقی جو 10واں ہیں وہ 7 بڑے ہو چکے ہوں گے, وہ آپ کے ساتھ مل کے پال رہے ہوں گے. یہ ڈائلاگ ہے جس سے الو بنایا جا رہا ہے. خیر, ٹائم کم ہے, مقابلہ سخت ہے. یہ ربیع الاول کے بارے میں کہہ رہا ہوں, ٹائم کم ہے, مقابلہ سخت ہے. آپ کچھ اور لے کے جا رہے ہو کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. یعنی بچے زیادہ پیدا کرنے, اس لحاظ سے اب مقابلہ سخت ہے. تو خیر, میں دلیل کیا دے رہا تھا؟ ہاں, وہ تو اللہ کی مثال دے رہا تھا نا. وہ اصل میں ربیع الاول کی جو بات کر رہا تھا وہ کہاں تک پہنچی تھی؟ پیر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا ہے بھائی؟ روزہ. ہاں, تو میں بتا رہا تھا ایک تو تہوار اور روزہ جمع نہیں ہوتا. ہاں, میں خوشی کی بات کر رہا تھا. جب بھی اسلام دین فطرت ہے نا, تو اس لیے اس نے فطرت کا خیال رکھا ہے. اس نے رمضان میں روزے کا حکم دیا اور عید میں کھانے پینے کا حکم دیا کہ بھائی عید ہے تو اب روزہ نہیں ہے. یہ کیسا عید ہے کہ روزہ رکھ کے تھوڑی عید ہوتی ہے, بھوکا پیاسا رہ کے. دین فطرت ہے. شادی کے موقع پہ اسلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ جس کی شادی ہو جائے خوشی میں 3 روزے رکھے ہے. ہاں, قسم ٹوٹ جائے تو کفارے میں 3 رکھے گا کہ تو نے قسم کیوں توڑی, تجھے سزا ملے گی, کفارے میں رکھے گا. قتل ہو گیا, خدا نہ جنایت ہو گئی, دم ہو گیا, جانور قربان ہے, پھر اس کے بعد روزے ہیں. جتنے بھی خوشی کے موقع ہیں, بچے کی پیدائش خوشی کا موقع, چلو بھائی بکرا کاٹو, دمبا کاٹو, گائے کاٹو, پبلک کو کھلاؤ, خود بھی کھاؤ. اور ویسے بھی جب کسی کے بچہ ہوتا ہے فوراً کیا مانگتے ہیں بھائی؟ مٹھائی. ایک آدمی کے بچہ ہوا, لوگ کہتے ہیں یار بڑی خوشی ہوئی آپ کے بچہ ہوا. کہہ رہا مجھے تو بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی. وہ چلا جاتا. انہوں نے کہا یار جو تم سے پوچھتا ہے بچہ ہوا خوشی ہوئی, تم کہتے ہو نہیں. کہہ رہا یار اگر بول دیا نا خوشی ہوئی ہے, مٹھائی مانگے گا. وہ صبح سے 25 لوگوں کو مٹھائی کھلا چکا ہوں, میں کوئی اسی کام کا تھوڑی ہوں کہ ہر وقت پیسے خرچ کروں. تو کہہ رہا میں نے حل یہ رکھا ہے, خوشی تو بہت ہوئی ہے لیکن کہتا کیا ہوں, خوشی نہیں. تو خوشی ہوگی تو فوراً مٹھائی کی بات آئے گی, کھانے پینے کی بات آئے گی. تو اسلام نے کیا کیا؟ ہاں, ولیمہ ہے, خوشی ہوتی ہے تو اسلام نے کیا رکھا؟ شادی کے موقع پہ ولیمہ, بھائی پبلک کو جمع کر کے کھلاؤ. لا بد للعروس من الولائم. آپ نے فرمایا جس نے نکاح کیا ہے, دولہا بنا ہے, اس نے ولیمے سے فرار کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا. یعنی اتنا اچھا کام کیا ہے کہ ولیمہ تو اب مسٹ ہے. اور فرمایا جس نے ولیمے کی طرف دعوت دی, شادی کی اور اس نے ولیمے کے لیے بلایا اور وہ ولیمے کے لیے نہیں آیا, فقط عصا ابو القاسم, اس نے ابو القاسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. سیلیبریٹ کرو, شادی کی ہے بھائی, دوسری پہ بھی ولیمہ ہے, تیسری پہ بھی معذرت کے ساتھ, چوتھی پہ بھی. 5ویں شادی نہیں ہے اسلام میں, اس لیے اس پہ ولیمہ بھی نہیں ہے, وہ پھر زنا ہو جائے گا. تو 4, تیسری پہ بھی, دوسری پہ بھی اور چوتھی پہ بھی. تو اس لیے کہ بھائی جب بھی ہو رہا ہے تو شادی ہو رہی ہے تو خوشی کا موقع ہے. تو جتنے خوشی کے موقع ہیں, بچہ پاس ہو گیا, کھانے پینے کی باتیں. لیکن آپ نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا تو کیا بتا دیا؟ یہ دن خوشی منانے کا بولو نہیں. خوش ہونا الگ چیز ہے, خوشی منانا الگ چیز ہے. خوش ہونا تو جائز ہے بھائی. ربیع الاول آیا, ایک انسان کو مناسبت ہے, اس دن اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, خوشی ہوتی ہے لاشعوری, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی چیز کی بھی نسبت ہو, ہمیں اسے دیکھ کے خوشی ہوتی ہے, چاہے وہ جگہ ہو. ہم جب مدینہ جاتے ہیں زیارت کے لیے, آپ کی قبر کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, ہم امی عائشہ کے حجرے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, لیکن دیکھ کے خوش ہو کے کیا مٹھائیاں بانٹنا شروع کر دیں؟ او بھائی بس خوش ہو گئے, اللہ کا شکر ادا کرو, اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے امی عائشہ کے حجرے کی زیارت کرا دی.
کوئی عمل نہیں ہے. تو خوش ہونا ٹھیک ہے, خوشی منانے کے تصور, دیکھو خوش تو روزہ رکھ کے بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے عبادت کی توفیق دی مجھے. وہ خوشی جو سیلیبریٹ کے طور پر, جس کو ہم سیلیبریٹ کرنا کہتے ہیں, جس میں اجتماعی سطح پہ کچھ کیا جاتا ہے, وہ خوشی الگ خوشی ہے, وہ منانے کی اجازت, وہ روزے کے ساتھ جمع نہیں ہوتی. تو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ میرا یوم ولادت خوشی منانے کا دن نہیں ہے. خوش ہو جاؤ تو ٹھیک ہے, منانے کا نہیں, منانے کی اجازت نہیں ہے آپ.